بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1483 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 146 تا 152، 146 to 152۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما، ان چیزوں میں جو، ہاں ہنا یہاں ہیں، آمینین، امن سے، فی جنات یعنی باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتیوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، طلعها جن کے شگوفے، جن کے خوشے، عظیم، نرم و نازک اور ملائم ہیں۔ وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، من الجبال بیوتا، پہاڑوں سے گھر، فارہین، اتراتے ہوئے، فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا، تم اطاعت نہ کرو، امر المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، الذین یفسدون، وہ جو فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے۔ دوسری بات، یعنی یہ باغ، یہ چشمے، یہ کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہیں۔ تیسری بات، اور تم لوگ تکلف سے تراش کر گھر بناتے ہو۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چل۔ پانچویں بات، حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔ چھٹی بات، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، قوم سمود کی غافلانہ روش اور دنیا کی محبت پر گہری توجہ کے پیش نظر ان آیات میں اس قوم کا مواخذہ کیا جا رہا ہے اور ان سے 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی، یعنی قوم سمود سے پہلی یہ بات کہی گئی کہ کیا جو چیزیں تمہیں اس دنیا میں میسر ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کی یہ ساز و سامان اور آرام و راحت کی جو چیزیں تمہارے لیے میسر ہیں، ایک قوم کے لوگوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور ان نعمتوں اور راحتوں کے ساتھ ہمیشہ جینے کا تم کو موقع دے دیا جائے گا اور تمہیں تمہارے شہروں، بستیوں اور گھروں میں اسی طرح امن اور ان کے ساتھ اور امان کے ساتھ باوجود تمہارے جرائم کے یوں ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ان باغات اور چشموں اور رس بھرے تر و تازہ نرم و نازک کھجوروں کے باغوں میں تمہیں یوں ہی رہنے دے دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری ان کھیتیوں اور تمہارے ان پھلوں کے درمیان یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ تم یہ ساری چیزیں کھاتے رہو، موج مستی کرتے رہو، اور تم اس خیال اور گمان میں کھوئے ہوئے ہو کہ تمہارے ان کرتوتوں کی کوئی سزا تمہیں نہیں ملے گی اور تم اپنی من چاہی زندگی کفر و شرک کے دلدل میں پھنس کر گزارتے رہو۔ جس رب ذوالجلال نے تمہیں یہ نعمتیں اور یہ فراوانی عطا کی ہے، اس کی عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہو تم لوگ،
مختلف قسم کے درختوں پر مشتمل یہ باغات اور صاف و شفاف پانی کی یہ نہریں اور یہ لہلہاتی کھیتیاں اور یہ کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نرم و نازک ہوتے ہیں، ان ساری نعمتوں کے درمیان تم ایسے زندگی گزار رہے ہو کہ تم کو گویا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور تم کو ان نعمتوں میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ پہلی بات کہی گئی۔ اور دوسری بات قوم سمود سے کہی گئی مواخذے کے طور پر کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم لوگ تکلف سے تراش کر گھروں کی تعمیر کرتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر تم لوگ گھر بناتے ہو، اور یہ گھر بھی جو تم بناتے ہو کوئی ضرورت کے لیے نہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے پر غرور اور گھمنڈ کرنے کے لیے تم یہ گھر بناتے ہو، یہ بے مقصد کام میں تم لگے ہوئے ہو۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ تو ہر نبی نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اور تیسری بات اس قوم سے کہی گئی کہ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِینَ، اے قوم کے لوگوں، اے قوم ثمود، تمہارے سامنے جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہوئے، شرک اور کفر کرتے ہوئے جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی طرف جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اس نبی کی اطاعت سے غافل رہ کر، اس نبی کو جھٹلا کر، اس نبی کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا کے اندر حد سے گزر کر کام کر رہے ہیں، لوگوں تم ان کے پیچھے مت پڑو، ان کی اطاعت مت کرو، تمہاری اطاعت کے لیے تو اللہ نے نبی بھیجا ہے، ان کی اطاعت کرو، ڈرو اللہ سے۔ اور کون لوگ ہیں یہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اصلاح کے لیے اس دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے، تم بگاڑ پیدا کر رہے ہو اور اصلاح کی کوئی کوشش تمہاری نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو اصلاح نہیں چاہتے، بگاڑ چاہتے ہیں، زمین میں فساد کر رہے ہیں، خرابیاں اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے، رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہوئے اور نبی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، نبی کو جھٹلا کر جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، تم ان کی بات کو مت مانو۔ یہ تین باتیں کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔